الرحمن الرحیم۔ چند دن پہلے سید ذوالفقار شاہ صاحب اور یاسین منہاجی کے نام سے ایک شخص ہے، ان کے درمیان ایک مباحثہ ہوا جو کہ جی ٹی وی کے اینکر ہیں اویس ربانی، انہوں نے اس گفتگو کے سبب بنے، اور یہ گفتگو جو ہے اہل سنت کے ایک نظریے پہ ہوئی، ایک عقیدے پہ ہوئی کہ افضلیت علی المرتضیٰ شیر خدا پہ کہ افضل کون ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو اہل سنت افضل کہتے ہیں، اور رافضی منہاجی جو ہیں وہ حضرت علی المرتضیٰ کو افضل کہتے ہیں۔ یہ یاسین منہاجی اور سید ذوالفقار شاہ صاحب کے درمیان گفتگو میں نے بھی سنی، آپ لوگوں نے بھی یقیناً سنی ہوگی۔ تو اس گفتگو میں چند چیزیں جو ہیں وہ میں نے جو نوٹ کی ہیں، جو میں نے سمجھی ہیں، وہ یہ تھیں کہ سید ذوالفقار شاہ صاحب جو ہیں وہ اہل سنت کے جو اصول ہیں اس پہ گفتگو کر رہے تھے، اور یاسین منہاجی صاحب جو ہیں وہ اس طرح کی بالکل گفتگو نہیں کرنا چاہتے تھے۔ جس طرح حنیف قریشی علم العقائد کے باب سے بالکل جاہل ہے اور سطحی علم رکھتا ہے، بالکل اسی طرح یہ یاسین منہاجی ہے۔ علم العقائد کے حوالے سے تو گفتگو کرنے وہ ہی نہیں تھا، اور اس کو پتہ ہی نہ تھا کہ عقیدہ ہے کیا اور علم العقائد کا باب کیا ہے۔ اور دوسری طرف آئیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یاسین منہاجی جو ہے یہ اپنے اسلاف ابو مخنف اور کلبی، تو یہ ان کے نقش قدم پہ تھا، بالکل ان کے نقش قدم پہ۔ اور کیسے وہ یوں کہ وہی جھوٹی روایات، وہی ضعیف یا اس طرح کی کمزور روایات کا سہارا لے کے وہ بات بیان کر رہا تھا۔ اور تیسرے نمبر پہ آئیں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ وہ اپنا ایک کتابچہ لے کے آیا ہوا تھا، جو کچھ اس میں تھا اس نے پڑھ کے سنا دیا ہے۔ حالانکہ شاہ صاحب جو ہیں وہ ابھی گفتگو کہاں پہ کر رہے تھے؟ بالکل بنیاد میں ابتدائی گفتگو کر رہے تھے، اور انہوں نے بہت سارے سوالات جو ہیں وہ اس کے سامنے رکھے اور اس کو ان کا جواب نہیں آتا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی ٹرن کا حصہ دینے کے لیے کہا، ٹائم دینے کے لیے کہا کہ میں آپ کو اپنی ٹرن کا ٹائم دیتا ہوں اور اس میں یہ عبارت پڑھ کے دکھا دیں۔ اور پھر وہ یاسین منہاجی جو ہے وہ کہنے لگا کہ جناب آپ اردو کے حوالے پیش کر رہے ہیں۔ تو شاہ صاحب نے جو ہے نا اردو کے حوالے اگر پیش کیے تو ساتھ عربی کے بھی تھے، فارسی کے بھی تھے، اور بار بار وہ آپ کو 6-7 کتابیں دے کے آپ کے سامنے رکھی، انہوں نے کہا کہ جناب اس کا جواب دیں۔ تو وہ کہتا نہیں آپ چھوڑیں، آپ اپنا کام کریں شاہ جی، ہم اپنا کام کریں۔ بھئی اپنا کام کون سا تھا؟ یہی تو ثابت کرنا تھا کہ اہل سنت کا موقف کیا ہے۔ پھر اس کے حوالے سے اگر مزید چلیں تو شاہ صاحب نے بڑی تحمل مزاجی کا جو ہے نا وہ مظاہرہ کیا اور بڑے ٹھنڈے دماغ سے گفتگو کی، اور آپ نے سنا ہوگا کہ یاسین منہاجی نے کس طرح بازاری لینگویج جو ہے وہ استعمال کی۔ تو رکو ذرا صبر کرو، اس طرح کی گفتگو اس کا حصہ تھی، پھکی دینا، چورن بیچنا، اور تو اس طرح کی گفتگو جو ہے وہ ہوتی رہی۔ پھر ہم اگر دیکھتے ہیں تو یہ جو طریقہ واردات تھا اس کا یاسین منہاجی کا، تو وہ یہی تھا جس طرح وہ پرانے اس کے کرتے آ رہے ہیں کہ یہ جی اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہے، اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہے، اہل سنت کے فلاں عالم نے یہ لکھا ہے، فلاں لکھا، وہی تقریری انداز۔ میں نے اس پوری گفتگو میں سوائے یاسین منہاجی سے تقریری انداز کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ دلائل کی روشنی میں بات کریں بھائی، آپ اصول پہ بات کریں۔ اب آپ دیکھیں گے اس نے پہلی ٹرن میں قرآن کریم کی ساری آیات جو علم کے حوالے سے ہیں وہ بیان کر دی، دوسرے میں علم کے حوالے سے جو روایات ہیں وہ احادیث میں وہ بیان کی۔ اب ساری ایک ٹرن کے حساب سے وہ چلتا گیا، نہ اس نے شاہ صاحب کے سوالات صحیح سنے، نہ ان کے جوابات دی۔ حالانکہ مناظرے کا یا ڈیبیٹ کا یہ اصول ہوتا ہے بھائی، جو آپ کا خصم ہے، جو آپ کے مخالف ہے، اگر وہ سوال کرے اس کا جواب دیا جائے۔ تو یہاں پہ کوئی ہمیں جو ہے جواب آتا نظر نہ آیا۔ شاہ صاحب نے ایک آدھی جگہ پہ کہا کہ جناب اس کی کوئی سند تو پڑھیں۔ چھوڑیں آپ اس سند کو چھوڑیں، ہم نے کیا کرنا ہے، سند کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ حالانکہ شاہ صاحب نے پھر وہ تحریر القاضی کی کتاب کا حوالہ بھی دیا کہ سند ضروری ہے، آپ حدیث بیان کرتے ہیں تو اس میں سند کا ہونا بہت ضروری ہے، اگر سند میں کچھ رد و بدل ہے پھر آپ کیسے حدیث آگے بیان کریں گے۔ تو اس پوری گفتگو کا نتیجہ جو میرے سامنے آیا وہ یہ تھا کہ جناب جب بھی آپ کسی اہل سنت کے معتبر عالم سے گفتگو کرنے آئیں تو اصولوں کو پڑھیں۔ آپ خود اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، تو جب تک آپ اصول نہیں پڑھیں گے، اصول کو سمجھیں گے نہیں، تو پھر گفتگو آگے کیسے کریں گے؟ جناب آپ نے گفتگو کرنی ہے تو آپ کو پتہ تو ہو میں کیا بولنے لگا ہوں۔ ایک رٹائی کتاب، وہ بھی جو اس نے خود اپنی لکھی تھی، اٹھائی، سامنے رکھی، حدیثیں پڑھیں، قرآن کی آیات پڑھیں، اور اس کا کوئی مطلب آگے پھر بیان نہ کیا، بس یہی گفتگو ہوئی۔ اہل سنت کے حوالے سے
پیر سید ذوالفقار شاہ صاحب نے جو گفتگو فرمائی، بہت خوبصورت گفتگو، اور اس منہاجی کے پاس یا رافضی کے پاس جتنے دلائل تھے وہ سارے دے چکا، اب اس کے بعد بولنے کے لیے کوئی اور چیز نہیں ہے۔ پھر آگے جو کبھی ہوا یہ والی چیزیں، تو سید ذوالفقار شاہ صاحب کے پاس تو وہ ساری چیزیں ابھی بھی موجود ہیں جو وہ دلائل میں دینے والے تھے، ابھی تو وہ اصول پہ گفتگو کر رہے تھے اور منہاجی صاحب بھاگ رہے تھے۔ اور یاسین منہاجی کو اللہ پاک ہدایت دے، اور سید ذوالفقار شاہ صاحب جو ہیں ان کو اللہ کریم مزید علم نافع عطا فرمائے، برکات نصیب فرمائے۔